بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ آج درس قرآن کے سلسلہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 کا ترجمہ اور کچھ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہود جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو دوران حیض مینسز ماہواری کے دوران نہ تو ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ انہیں ساتھ رہنے دیتے۔ تو اس ضمن میں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا، یعنی عورت کی مینسز کے دوران مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کی تشریح فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ کچھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی روشنی میں حائضہ عورت کے ساتھ سوائے جماع مباشرت جائز ہے، یعنی باقی تمام ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا یہ سب جائز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ سوال کرتے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سوال کرتے ہیں عن المحیض، ان عورتوں کے بارے میں جو حیض میں ہوں یا مینسز میں ہوں۔ قل هو اذن، کہہ دیجئے یہ ایک ناپاکی ہے یا تکلیف کیا امر ہے، تکلیف کی بات ہے، ناپاکی بھی ہے اور یہ ایک تکلیف دہ امر ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم علیحدہ رہو، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے علیحدہ رہو، فی المحیض حیض کے دوران، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے نزدیک یا نزدیک جانے سے مراد مباشرت یا جماع ہے کہ ان کے نزدیک نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں مختلف احادیث کی روشنی میں جو مختلف ائمہ کرام نے اس کا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہواری کے بعد جب تک عورت غسل نہ کر لے اس وقت تک اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات نہیں کرنے چاہیے، اور کچھ اس میں کچھ رعایت برتتے ہیں کہ اگر عورت حیض سے پاک ہو گئی ہے تو اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ عورت غسل کر لے۔ حیض کی جو مدت ہے وہ کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی اگر عورت اسی حالت میں ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو خوب پاک ہو جائیں تو ان کی طرف جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جس طریقے سے ایک فطری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی جو امر طبی ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ قوم لوط والا عمل اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے،
فی زمانہ اس میں رجحان ہے لوگوں کا، لیکن یہ بہت ہی نامناسب اور گناہ کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو جائز طریقہ، صحیح طریقہ ایک بتایا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین، تو اللہ یہاں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توابین، جو توبہ کرتے ہیں، یعنی غلطی اگر کہیں ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس پر توبہ کر لو، یعنی توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یحب المتطہرین، اور جو پاک رہنے، پاک باز، اور جو توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان فطری طور پر یا جبلی طور پر اس کا مادہ جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا جس سے غلطی ہو جائے وہ اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، توبہ کر لے، اور جو توبہ کر لے، بعض حدیث مبارکہ کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ آپ نے فرمایا کہ جو صدقے دل سے اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہمیں ہر وقت، ہر لحظہ اپنے گناہوں پر، جو ہی خدا نخواستہ کہیں ہم بھٹک جائیں، کوئی لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں، جہاں دو باتیں ہیں کہ پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ انسان کو اپنی میاں بیوی کے تعلق فطری طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انہی حدود میں رہتے ہوئے انہی طریقوں پر کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری غلطیاں اور خطائیاں معاف فرما دے، اور ہمیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آمین یا رب العالمین۔